قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری چیز ہے جس کو انگریز نے اور یورپ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے میں زبردست نشانہ بنایا، وہ یہی اللہ کی کتاب اور قرآن پاک ہے. چنانچہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے گلیڈسٹون اپنی برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر یہ بات کہی تھی کہ جب تک یہ کتاب اس دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا مہذب اور شائستہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ تہذیب یہ سمجھتے تھے کہ فحاشی ہو، عریانی ہو، شراب خوری ہو، بے پردگی ہو، عیاشی ہو، اور قرآن پاک اس میں زبردست رکاوٹ ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی تہذیب صرف خود نہیں اپنانا چاہتے تھے بلکہ اپنی تہذیب مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے. اگر اپنی حدود میں وہ اس کو استعمال کرتے رہتے تو ہمیں کسی حد تک کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن وہ زبردستی مسلمانوں پر اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتے تھے. اس تسلط میں قرآن پاک زبردست رکاوٹ تھا. اس لیے سرکاری سطح پر، اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت برطانیہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی سلطنت کا وزیر اعظم اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اس قرآن کو مٹائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چنانچہ قرآن پاک واقعی ان کے لیے ایسی رکاوٹ ثابت ہوا کہ پھر ان کا سارا غرور خاک میں ملا اور وہ اپنی اسی چھوٹی سی سلطنت پر آ کر انحصار کرنے پہ مجبور ہوئے، اور مسلمانوں نے اس طرح سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جس طرح سے وہ اس کا تسلط چاہتے تھے. اور اسی طرح ہندوستان میں یو پی کے علاقے کے گورنر انگریز سر ولیم مور نے کتاب لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، اور اس کے اندر یہ بات تحریر کی کہ انسانیت کی دشمن صرف دو چیزیں ہیں. نمبر ایک قرآن پاک، نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار. یعنی مسلمانوں کے اندر سے قرآن کو ختم کیا جائے اور جہاد کے جذبے کو مٹا دیا جائے تو پھر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے اور جہاد کا جذبہ موجود ہے تب تک آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ ایک لمبا عرصہ ان سارے خطوں پر حکومت کرنے کے باوجود وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکا. اگرچہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ انگریز اس خطے میں 2 لاکھ سے زیادہ کبھی نہیں رہے. جو بڑی سے بڑی تعداد کتابوں میں منقول ہے وہ ان کی 2 لاکھ ہے. تو 2 لاکھ ہو کر انہوں نے 22 کروڑ مسلمانوں پر حکومت کی. یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی تھی، بد نصیبی کی بات تھی. اور جبکہ اس سے پہلے 800 سال تک اس خطے پر مسلمان حکومت کر چکے تھے، تو اتنا زوال اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا. اور جو رہی کسی کسر تھی وہ بھی وہ مٹا دینا چاہتے تھے کہ کسی طرح سے قرآن ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بے شمار حربے استعمال کیے. مثال کے طور پر قرآن پاک جلانا، ضبط کرنا، ان کو پانیوں میں بہانا، اس کی زبردست مہم وہ چلاتے رہے. تو پھر ان کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ اس کتاب کے ذریعے سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے. سینوں کے اندر سے تم اس کو کیسے حذف کرو گے؟
کیسے ختم کرو گے؟ عجیب و غریب واقعات ہیں، تفصیل طلب معاملات ہیں، پوری تاریخ ہے، لیکن تفصیل میں جائے بغیر دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن پاک میں تحریف کر کے ان کو چھاپ کر مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کو بھی مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک آج بھی چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ گلی محلوں میں سائیکلوں پر، رکشوں پر لوگ قرآن پاک بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک سارے کے سارے تحریف یافتہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سے عام لوگ تلاوت کر سکیں۔ ورق بھی انتہائی غیر معیاری، جلد بھی انتہائی غیر معیاری، اور اس کی تصحیح کا بھی کسی طرح کا کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی، اور ہم لوگ ثواب کی نیت سے ان سے خریدتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں، اور مسجدوں والے جب تک رکھ سکتے ہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باندھ کے ان کو کہیں نہ کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ شاید ایک دفعہ بھی ان کو کھول کر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے اگر کبھی کسی نے قرآن پاک یا کوئی چیز خرید کر مسجد میں یا مدرسے میں رکھنی ہو تو پہلے مسجد والوں سے، مدرسے والوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ کس قسم کے قرآن پڑھے جاتے ہیں، کون کون سے قرآن پڑھے جاتے ہیں، تاکہ جو ہمارا سرمایہ خرچ ہو اس پر جو ہم ثواب چاہتے ہیں وہ ثواب ہمیں ملے۔ کوئی پڑھے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، اگر کوئی پڑھے گا ہی نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ علماء اور حفاظ کا قتل عام کیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک زبردست داستان ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر انہوں نے طرح طرح کے فتنوں کو وجود دیا۔ مثال کے طور پر مرزیت ہے، ان کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ نئی کتاب پیش کرو اور جہاد کا انکار کرو۔ چنانچہ وہ اپنے اس کام پر لگے رہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی صلاحیت ان کے خلاف مہم میں صرف ہو گئی۔ اور اسی طرح منکرین حدیث کو وجود بخشا، وہ جو کہتے تھے کہ ہم اہل قرآن ہیں، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، جب اللہ کی کتاب آ گئی تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ اور قرآن پاک کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں آیت جس نماز کا حکم ہے، نماز کا کیا مطلب ہے، احادیث کو مانتے نہیں، تفصیلات معلوم نہیں، اس لیے نماز کچھ بھی نہیں، روزہ کچھ بھی نہیں، حج کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، تو ساری چیز خود بخود ختم ہو گئی، صرف کتاب اور اس کے اوراق ہاتھ میں رہ گئے، باقی اندر کا سارا خزانہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی مہمات انہوں نے جاری رکھی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عوام میں سے شاید ہی ہزاروں میں سے کوئی ایک ایسا میسر آتا ہو جو قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتا ہو، الفاظ کے اعتبار سے، صرف الفاظ کے اعتبار سے۔ معنی اور مفہوم سے تو ہم اتنے دور ہو گئے کہ دور دور تک ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ واحد یہ خط ہے اللہ کا ہم بندوں کے نام، کہ نہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو الفاظ بھی صحیح نہیں، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی صحیح نہیں، عوام اس حد تک اس سے دور ہو گئے۔ یہ اسی مہم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے قرآن پاک سے ہم کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ مدارس کا سلسلہ اس خطے میں قائم نہ ہوتا تو یقیناً حقیقت یہی ہے کہ آج ہم قرآن کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے، جتنی صلاحیت اس پر صرف کی گئی ہے۔ لیکن علماء کرام نے، حفاظ نے اپنی جانوں پر کھیل کر، بھوک کاٹ کر، پیاس کاٹ کر، مشقتیں، طعن و تشنیع، ہر چیز برداشت کر کے اس قرآن کو آج تک ہمارے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عوام میں ایک زبردست فقدان پیدا ہوا کہ یہ قرآن پاک سے دور ہوئے۔ تو دوسرے نمبر پر پروپیگنڈے کا جو تختہ مشق بنا وہ قرآن پاک تھا، اور ہماری بنیاد ہی قرآن پاک ہے، اس لیے اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔